بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مسعود و مبارک موقع پر الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا گویا آخری عشرہ چل رہا ہے جو جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی طاق راتوں میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی جائے اور شب قدر کی تلاش و جستجو میں مستقل اپنے آپ کو کوششوں میں لگائے رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے جس عظیم مقصد سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، یعنی یہ مہینہ دراصل متقی بنانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ ہم بندوں میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا تقوی آتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح 29 رمضان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے اور عید سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ چنانچہ آج کے اس پیغام میں صدقۃ الفطر ہی کو مختصر عرض کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا صدقہ فطر دو مقصد سے واجب ہوا ہے۔ نمبر 1، روزے دار کے روزوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے۔ نمبر 2، امت میں جو مسکین ہیں ان کے لیے روزی کا انتظام کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی عید کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ منہاج المسلم کی ایک روایت میں ہے، اغنوہم عن السوال فی ھذا الیوم، یعنی عید کے دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عید الفطر سے 2-5 دن پہلے ہی اپنی اپنی ترتیب بنا دیں۔ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جس کے پاس اس کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی مالیت ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج کل اتنے مقدار چاندی کی رقم تقریباً 40,000 روپے بنتی ہے، لہٰذا جن مسلمان مرد عورتوں کے پاس تقریباً 40,000 روپے ضرورت سے زائد ہے، ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح جو بچے نابالغ ہیں ان کا صدقہ فطر ان کے والد کے ذمہ لازم ہے، لہٰذا اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ بڑی اولاد خود اپنا صدقہ فطر نکالے، اسی طرح بیوی وہ خود بھی اپنا صدقہ فطر نکالے۔ البتہ بڑی اولاد یا بیوی، ان کے اولاد کے والد اور بیوی ان کے شوہر اگر ان کی اجازت سے نکال دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے یہ نصف سا گیہوں ہے، یعنی اگر گیہوں دیے جائے تو 1.25 کلو گیہوں دیے جائے، جس کی قیمت آج سن 1445 ہجری میں اوسطاً 70 روپے فی آدمی طے کی گئی ہے۔ لہٰذا ہر مرد اپنے طرف سے 70 روپے، عورت اپنی طرف سے 70 روپے، نابالغ اولاد ان کے 70 روپے، ہر آدمی کی طرف سے 70 روپے جو ہے اس کی قیمت نکالی جائے، اور اگر گیہوں دینا چاہتے ہیں تو 2.25 سیر گیہوں فی آدمی صدقہ فطر نکالا جائے۔ البتہ جو لوگ بڑی مال دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی، ایسے لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گیہوں کے بجائے 3 کلو 150 گرام کھجور یا 3 کلو 150 گرام کشمش دے دے۔ اس کی قیمت بازار سے معلوم کی جائے، یا تو اس کی قیمت دی جائے یا پھر اتنی مقدار یہ چیزیں دی جائیں، تو اس سے فقیروں کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور بہتر ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جائے۔ اگر 2-3 کا ملا کر ایک ہی کو دیا جا رہا ہے تب بھی بہتر ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے کم کو دینا زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر دیا جائے تو اس سے صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ بہرحال عید الفطر سے پہلے ہی ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس عید الفطر کی تمام خوشیاں بھی نصیب فرما دیں، اور غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہم سب کے حق میں اللہ آسان فرما دیں۔ دعاؤں کی خاص درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔